السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی خاتون تھی۔ کبھی کسی سوال کرنے والے سوالی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، گھر میں جو کچھ ہوتا اٹھا کر دے دیتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر فاقہ تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے ان کے گھر چلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے بسی سے جواب دیا، اے بابا جان، میں آپ سے نہیں مل سکتی، میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، میرے پاس بس ایک چادر ہے جسے اگر سر پر اوڑھوں تو پیر کھلے رہ جاتے ہیں، اور پیر تک جب چادر آتی ہے تو سر کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ بات سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے اپنی چادر اٹھائی اور دروازے پر ڈال دی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اوڑھ لی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بہت زیادہ مرجھایا ہوا ہے، ان کی آنکھیں روکھی ہیں، ہونٹ سوکھ چکے ہیں اور وہ بہت کمزور نظر آ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار نظر آ رہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد برا لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بابا جان، میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور بھوک کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ گئی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بندھے پتھر دکھائے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دن سے فاقہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ صبر کرو، بے شک آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین سے نوازے گا، اور فرمایا، فاطمہ اگر میں چاہوں تو میرا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عطا کرے کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرے، لیکن میں نے دنیا کی عیش و عشرت پر آخرت کو ترجیح دی ہے، میں نے سونے کے پہاڑ لینے سے انکار کر دیا، اور فاطمہ میری تو خواہش ہے کہ ایک دن فاقہ کروں اور دوسرے دن کھانا کھاؤں۔ میں نے اپنے لیے آخرت کو چن لیا ہے تاکہ جب میں ایک دن کھانا کھاؤں تو میرے رب کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے مجھے رزق حلال عطا فرمایا ہے، اس نے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے، اور جب فاطمہ میں دوسرے دن بھوکا رہوں، دوسرے دن فاقہ کروں تو میں صبر اور کنایت کروں، صبر سے
سے کام لوں اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور فاطمہ بیٹی تم بھی صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ نوازے گا، آخرت میں تمہارا بہت زیادہ بڑا مقام اور بہت زیادہ بڑا مرتبہ ہوگا، کیونکہ فاطمہ کل قیامت کے دن تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ فاطمہ تمہیں خاتون جنت یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا لقب حاصل ہوگا۔ فاطمہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بہت زیادہ بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور آخرت میں تمہارے لیے بہت زیادہ آسائشیں تیار کر رکھی ہے، اور تم دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت پر فوقیت مت دو اور اپنی آخرت کا توشہ تیار کر لو۔ دنیا میں جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے تم اس پر صبر کرو، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد صبر کرنے والی خاتون تھی، ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا کرتی تھی، کبھی کوئی شکوہ کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنی ہاتھوں سے انجام دیا کرتی تھی، اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی تھی، گھر میں جھاڑو لگاتی تھی اور مشک سے پانی بھر بھر کر لاتی تھی، جس کی وجہ سے رسی کے نشان ہاتھوں پر پڑ گئے تھے، اور چکی میں آٹا پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پر گڈھے پڑ گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کاموں کو اپنی ہاتھوں سے انجام دیا کرتی، اپنے بچوں کے کاموں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں کی خدمت کرتی، انہیں کھجور کے بیج پیس پیس کر کھلاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خدمت کرتی، اور ایک بیوی ہونے کا، ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض ادا کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق ہوتے، دن بھر مزدوری کرنے کے لیے، محنت اور مزدوری کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ اگر مزدوری ملتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چولہا جلتا، ورنہ ان کے گھر اس دن فاقہ ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں کرتی، جو بھی گھر میں ہوتا اس پر گزارا کر لیتی۔ اگر مزدوری نہیں ملتی تو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کرتی، کبھی انہیں برا بھلا نہیں کہتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد خدمت کیا کرتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخی خاتون تھی، گھر میں جو کچھ ہوتا اٹھا کر دے دیتی، کبھی اپنے گھر سے کسی سوال کرنے والے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، اپنے لیے نہیں سوچتی، خود بھوکی رہتی مگر بھوکے کو کھانا ضرور کھلاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی خاتون تھی، اور ان کی سخاوت کے بہت زیادہ قصے مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی فقیر کو، کبھی کسی سوال کرنے والے سوالی کو اپنے گھر میں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، جو کچھ بھی گھر میں ہوتا اٹھا کر دے دیتی۔ بس جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس
کے لیے کافی ہوتا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔